نعت خوانی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کئی چھوٹے بڑے نعت خواہ میں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے آداب کیا ہیں؟ اگر کوئی نعت خوانی کرنا چاہے تو اسے کس انداز میں کرنی چاہیے؟ نعت خوانی بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف اور توصیف کو مزید اچھے انداز سے، یوں کہہ لیجئے کہ خوبصورت گلدستے میں پھولوں کو پیش کرنا ہے یا تسبیح میں دانوں کو پرو کر پیش کرنا ہے۔ ایک نعت خوانی ہے جیسے آپ کہیں کسی جگہ گفتگو کرتے ہیں، سرکار کی مدحت سرائی بیان کرتے ہیں، اور ایک نعت خوانی ہے کہ جو اشعار میں پڑھی جاتی ہے تو پھر اس میں کئی تقاضے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر آداب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نعت خوانی پیش کر رہا ہوتا ہے تو جن کی بارگاہ میں نعت خوانی پیش کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ میں جو سمجھا ہوں نعت خوانی کے آداب، ویسے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میرے خیال میں شاید اس مختصر گفتگو میں وہ ساری چیزیں تو بیان نہیں ہو پائیں گی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہو کہ جب بندہ نعت خوانی کرے اس انداز سے تو وہ ایک اہتمام کے ساتھ کرے، باوضو ہو، باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ سر کا ڈھکا ہوا، یہ اس کو میں بڑا معنی دوں گا۔ عام طور پر آج کل جب ہم یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو عام طور پر وہ سر کو ڈھانکتے نہیں ہیں، جبکہ میرا ایک اندازہ ماننا یہ ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب کسی بارگاہ میں جایا جائے تو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ہمیں جو چیزیں سمجھائی ہیں اس میں آداب کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی ہے، تو اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جیسے ہم کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ میں نے بزرگوں سے سنا بھی کہ جب اپنے والد کے سامنے جاؤ تو سر کو ڈھانک کر جاؤ۔ جب والد کا ادب یہ ہے تو جن کے صدقے ہمیں والدین کی نعمت ملی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی شخص نعت خوانی پیش کر رہا ہے تو پھر اس کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دو چیزیں۔ پھر تیسرا یہ کہ باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ سر ڈھکا ہوا ہو۔ ایک اور چیز میں نے ایک بڑے معروف اور قابل نعت خواں سے یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں نعت پڑھتے ہوئے، ایک تو سر کا ڈھکا ہوا ہونا، ایک تو باوضو ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں میں کبھی وہ جوتے نہیں پہنتے۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ عام طور پر ان چیزوں کا بھی ایکیڈمک جو اسٹیجز ہوتے ہیں وہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج آپ کے اس پروگرام سے یہ بات بھی میں ان تمام نئے نعت خوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ کوشش کریں سر ڈھکا ہوا ہو، پاؤں میں جو ہے وہ جوتے نہ ہوں اور باوضو ہوں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی انشاءاللہ آپ کو میسر آئے گی۔ آپ کو ثنا خوانی کرتے ہوئے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ہم چلے جائیں یا 15 سال پہلے چلے جائیں تو جس انداز میں نعت خوانی ہو رہی تھی، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی وہی چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اسی انداز سے نعت خوانی ہو رہی ہے، یا اب جو ہے وہ بہت زیادہ فرق آیا؟ جی کافی فرق آیا ہے الحمدللہ۔ آپ نے بتایا کہ 30 سال کا عرصہ، جی اس وقت میری عمر کوئی 34 برس کی ہے، اور مجھے واقعی اس پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہوئے بہت چھوٹا سا تھا تو اس وقت میرے والد صاحب ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ اس وقت تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی تھی۔ بہت سی چیزیں اس میں جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئی ہیں، جیسے چند ایک میں مثالیں بھی دوں۔ مثال کے طور پر جب پہلے نعت خواہ نعت کے لیے جاتا تھا تو اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو موقع مل جائے سرکار کی نعت پڑھنے کا، کیونکہ وہ مائک کا اور کراؤڈ کا انداز اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، تو چند اشعار بھی پڑھنے کے لیے مل گئے تو پڑھنے والا بڑا خوش ہو جاتا تھا۔ میرے جیسا چھوٹا بچہ اس وقت تو وہ تو بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اسے پڑھنے کا موقع مل جائے۔ المختصر یہ کہ اس وقت کوئی ایسی ذہن میں لالچ نہیں ہوتی تھی کہ جب ہم پڑھیں گے تو کوئی 10-15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہی ہم نعت خوانی پڑھنے کرنے والوں کی صف میں اپنا نام شامل کروا سکیں گے۔ بس مل گیا 2-3 شعر پڑھنے کا موقع تو مل گیا، اور نہ بھی ملا تو یہی غنیمت ہوتا تھا کہ ان نعت خوانوں کے ساتھ کہ جن کو موقع ملا ہے ہمیں دوسرے مائک پر یا صرف بیٹھنے کا موقع ملا تو یہ اس وقت ہوتا تھا۔ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا کافی جدت آتی رہی، اور پہلے لوگ فرشی نشستوں پر بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیئر سسٹم ہوا۔ وہ تو ایک اچھی ایک انوینشن ہے، ایک اچھی ایجاد ہے اس انداز سے کہ ٹیکنیکل دور ہوا تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارا انداز یہ ہوتا ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ اچھا اس وقت محافل میں جب ہم جاتے تھے پڑھنے کا موقع ملا، اچھا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم کبھی کوئی جدت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت کہ جب میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بھائی درود شریف سے پہلے آپ تحت اللفظ کی طرح کوئی شعر سنائیں اعلیٰ حضرت کا یا کسی بزرگ کا، تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔
لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کوئی نئی چیز کرنے جاتے تھے تو اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے تھے، یعنی ان سے اجازت ایک طریقے سے لینا ہوتا تھا، یا کسی عالم دین کو بتاتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس کو مناسب سمجھتے تھے تو وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے تھے۔ لیکن فی زمانہ ایک بڑا جو گیپ آیا ہے پڑھنے کے حوالے سے، اس کے بعد جو میں نے محسوس کیا اب یہ ہے کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ ایسی جو ہے وہ جدت اس میں پیش کر چکے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نامناسب ہی نہیں غیر شرعی ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی پڑھنے والے نے پڑھا، اب پڑھتے ہوئے اس نے کوئی ایسا ڈائیلاگ شامل کر دیا کہ جو بظاہر اس کو تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ابھار رہا ہے، لیکن اس سے اندیشہ یہ بھی ہے کہ کہیں غلطی کی طرف نہ جائے، گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، ایون اندیشہ کفر یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے، ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ علماء کرام پیچھے موجود ہوتے ہیں، وہ آپس میں اس حوالے سے مشاورت کر کے نعت خواں کو تجدید ایمان کرواتے ہیں، بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک جو فرق آیا ہے اس میں، ایک یہ بڑی سقم مجھے محسوس ہوا ہے ان دنوں کے، پچھلے دنوں کے اور ان دنوں کے کمپیریزن اگر آپ دیکھنے جائیں۔ اچھا، پھر ٹائم کا معاملہ، میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ مل گیا ہمیں موقع تو پڑھ لیا، نہ ملا موقع تو بیٹھے رہے کہ چلو اتنا ہی غنیمت ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی۔ ابھی بریک سے پہلے آپ سے میری گفتگو بھی اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ وقت کی پابندی، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہونا چاہیے، خاص کر اس فیلڈ میں۔ 10 بجے کا وقت دیا ہے اور صاحب آ رہے ہیں 11 بجے، 12 بجے، ایون 2 بجے تک محفلیں چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کب جو ہے وہ محفل سمیٹی جائے اور کب جو ہے وہ پڑھنے والا پڑھے، کسی خاص اسپیسیفک نعت خواں کو سننے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ تو ٹائم کی بڑی پابندی نہیں ہے۔ تو میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اس وقت ٹائم کی پابندی ہوتی تھی، بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، جیسا مثال کے طور پر 9 بجے شروع کرنا ہے اور 10 بجے ختم ہونے کا ٹائم ہے یا 11 بجے، تو 11:05 11:10 بہت زیادہ 11:15 تک وائنڈ اپ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری چیز، نہ پڑھائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی ایک چیز ہے، وہ سارے معاملات میں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پڑھا تو کیسا پڑھا، لوگوں کے لیے پڑھنا ہے، سرکار کے لیے نہیں پڑھنا، اجارے کے معاملات اور پتہ نہیں ایسی بہت سی خرابیاں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ آگے جب انشاءاللہ اس حوالے سے سوال ہوگا تو میں مزید کوئی اس میں ڈیٹیل بھی شامل کرنے کی